بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویئرنیس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رب کا حکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات قرآن پاک کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ان کے کیا معاملات ہیں اور ہمیں ان پہ کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات کو ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے۔ یہ کیا شیطانی وسوسہ تو نہیں ہم پہ غالب کہ ہم اپنے ذہن میں بس یہ کنسیپٹ کر دیتے ہیں، جہاں کوئی اسلام کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، چلو دیکھی جائے گی، یا ایسا کر لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، جیسے ہم میں سے کوئی بڑا ہمیں بلائے یا کسی کام کا کہے تو ہم اس کو انکار کر دیں یا اس کی بات کو کوئی ویلیو نہ دیں، تو ہمیں کتنا عجیب لگے گا کہ ہم اس کو بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا۔ ہمیں غصہ بھی آئے گا، اور مطلب ہو سکتا ہے ہم اٹھے اسے ایک دو تھپڑ بھی مار دیں کہ میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں یا کب کا تمہیں یہ کام کہہ رہا ہوں، تم کیوں نہیں مان رہے، میری بات کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو۔ تو رب العالمین تو ہم سب سے بڑا ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات اور حکم، وہ سب حکم کے اوپر سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ کل کو وقت گزرنے کے بعد جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، تو اب تو پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ رہ ہی نہیں جائے گا۔ کیونکہ ہم اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں تو کل کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نظر انداز کر دیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ قیامت تو ایک دن آنی ہے اور ہم نے مرنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ہم کس طرف جائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر انداز کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اسی میں ہی دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کبھی حکم نہیں دیا جس کے متعلق انسان کو کوئی مشکلیں اٹھانی پڑیں، یا کوئی ایسے معاملات آئیں کہ انسان کہے کہ یار یہ کیسے احکامات ہیں جو کہ مطلب ٹوٹلی ہٹ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، اس لیے اس نے اپنے احکامات کو نہایت ہی مطلب ان پہ فضل کر کے ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں۔ جو بھی احکامات ہم پہ نازل کیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اپنی زندگیوں میں ان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی یا کر لیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ جہاں زبان چپ ہو جائے گی اور باقی جسم کے اعضاء گواہیاں دیں گے، تو وہاں ہماری مطلب چلاکیاں اور جس طرح ہم باتوں میں ہر طرح سے دوسرے بندے کو ڈیل کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہم اس طرح ڈیل کر سکتے، یا اس طرح نعوذ باللہ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جتنی جلدی اپنی زندگی میں احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، ہماری فلاح تبھی سے شروع ہو جائے گی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم کتنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے جتنی ہم اپنے بزرگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اتنی ہمارے لیے ہی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں، اپنے لیے نیک اعمال جمع کر لیں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ بخشش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہی ہے سب کی، لیکن جس طرح بچہ محنت کر کے کچھ مارکس لے کے آگے آتا ہے تو ٹیچر باقی مارکس ایڈ کر کے چلو جی اس نے کچھ تو ایفرٹ کی ہے، اسی طرح اگر ہم کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں گے تو اللہ پاک کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہی
اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر رحمت کرے گا۔ اگر ہم ادھر معاملات کو ٹھیک ہے اگنور کرتے جائیں گے، کوئی ویلیو نہیں دیں گے، تو ہماری باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل کو اگنور ہی کر دے گا، کوئی ویلیو نہیں دے گا۔ کہ جب ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہماری بات ماننے کی؟ وہ تو مطلب بے نیاز ہے، اس نے تو ہر طرح کے معاملات، وہ اگر سب کو پکڑ لے تو اسے تب بھی وہ بے نیاز ہے، اگر سب کو چھوڑ دے تب بھی وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور پاس کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔